آسک ڈاکٹر عمران کی سیریز میں آپ کا سوال ہے کہ جی زمانہ بدل رہا ہے تو کیا ہمیں بھی زمانے کے ساتھ بدل جانا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی اسی طرح چلنا چاہیے جیسے زمانہ چل رہا ہے؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ زمانے کے ساتھ نہیں چلو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ قانون، اصول کبھی نہیں بدلتے، اخلاقیات کے اصول کبھی نہیں بدلتے، اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا فرمان اور قانون کبھی نہیں بدلتا۔ زمانہ کوئی بھی ہو، سب سے پہلی چیز جو ایویلیویٹ کی جائے گی، جس کو جانچا جائے گا، وہ یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ پھر قانون میں دو قانون ہیں، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا قانون ہے، اور ایک وہ قانون جو ہم اس اپنی آرگنائزیشنز کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سسٹم کے لیے بناتے ہیں۔ گوشت کھانا طیب اور حلال ہے اگر وہ حلال جانور کا کھایا جائے، بکرا ہے، گائے ہے، دپا ہے، مرغی ہے، حلال ہے اور طیب ہے، قانون ہے، کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر نسل ختم ہو رہی ہو تو حکومت ایک اعلان کرتی ہے کہ جی منگل اور بدھ کو ذبیحہ نہیں ہوگا تو گوشت کی سپلائی کم ہو جائے گی تاکہ نسل ختم نہ ہو جائے۔ جون جولائی کے اندر سمندر کے اندر کیچنگ نہیں کی جائے گی تاکہ وہ مچھلیاں جو ہیں وہ اتنی بڑھ جائیں کہ باقی سال ان کو استعمال کیا جا سکے۔ طیب بھی ہے، حلال بھی ہے۔ حکومت ایک فلاحی معاشرے کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ صبح کو جانے والا روڈ ون وے ہوتا ہے، واپسی کے اندر وہ اپوزٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب ٹریفک فلو چل رہا تھا تو 2 وے کو آپ 1 وے کر دیں۔ جائز بھی اور حلال بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قانون دیکھنا ہوگا کہ رب کا قانون کیا ہے، پھر دنیا کا قانون کیا ہے، اخلاقیات کیا کہتی ہے۔ انسان ایک حصے جمالیات رکھتا ہے، ایسی کوئی چیز کراہت تو اس میں نہیں ہے۔ پھر ایسی کوئی بھی چیز جس پہ صرف میرا اور میرا فائدہ ہو اور دوسرے کا فائدہ نہ ہو تو وہ میرے لیے اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوگی لانگ رن میں۔ اسی طرح اگر میں یہ سوچوں گا کہ لوگوں کو نقصان پہنچا کے میں ترقی کر لوں تو وہ میرے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ تو اگر زمانے چلنے کی دوڑ قانون کی پامالی کرتی ہے، اخلاقیات کی پامالی کرتی ہے، لوگوں کی جان، مال، عزت، نفس کی پامالی کرتی ہے تو اس زمانے کے ساتھ مجھے نہیں چلنا۔ زمانے کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانے کی حقیقت ہے اس کا ادراک کرنا اور اس کا استعمال کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جیسی ترقی پذیر قوموں کو اس سے نکل جانا چاہیے جہاں پہ ہر ایجاد کو حرام سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں اور بعد میں اپنے آپ پر اس کو حلال کر لیتے ہیں۔ یہ ترتیب چینج ہونی چاہیے۔ اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں موبائل فون کے بغیر زندہ رہنا چاہتا ہوں، آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ انٹرنیٹ کے بغیر رہنا چاہتا ہوں، بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آج اس ٹیکنالوجی میں جہاں پہ آپ کے ٹیلی فون پہ سے کی بورڈ غائب ہونے والا ہے، آپ کے ٹیلی فون میں جو آپ کو چھوٹا سا ایک کی بورڈ ملتا ہے جس پہ آپ ٹائپنگ کرتے ہیں، یہ غائب ہونے والا ہے۔ کمپیوٹرز جا چکے ہیں، لیپ ٹاپس جا رہے ہیں، کی بورڈز جا رہے ہیں، گیجٹس جا رہے ہیں، ایوری تھنگ آپ کے پام میں ہے اور اس پام میں سے بھی کی بورڈ جانے والا ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ٹائپ رائٹر کے زمانے میں رہنا چاہتا ہوں تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ تو زمانے کے ساتھ جو بدلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترقی، وہ ایجادات جو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ ادروائز اگر آج بھی یہ کہے کہ ایک جہاز کی موجودگی کے باوجود میں اونٹ پہ بیٹھ کے عمرہ کرنے جاؤں گا اور مجھے زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وقت زیادہ بہتر ہوگا کہ میں پہلے حرم میں پہنچ جاؤں اور وہاں عبادت کر لوں رادر دین کہ میں مہینوں کا سفر پیدل طے کروں اور وہاں پتہ نہیں پہنچوں یا نہیں پہنچوں۔ تو زمانے کی رفتار کے ساتھ چلنا ہوگا، زمانے کی تعلیم کے رفتار کے ساتھ چلنا ہوگا، لیکن ان اخلاقیات اور قانون کی کاسٹ پر نہیں۔
یہ میرا جواب ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. ایسا ہی چلنا چاہیے جیسے میں بتا رہا ہوں میرے طالب علمانہ اوپینین کے تحت.